ٹاپک ہے وہ ہمارا ہے کہ کس طرح پولوشن جو ہے فیسٹیولز کے تھرو وہ پھیلتی ہے اور کس طرح وہ ہمارے ماحول کو نقصان دیتی ہے اور ہمارے انسانوں کی زندگیوں کے ساتھ وہ کس طرح کی وہ گیم کھیلتی ہے۔ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پولوشن تو ویسے ہی بہت ہی نقصان دہ ہے، تو آج ہم پولوشن پڑھیں گے کہ فیسٹیول سے کس طرح ہماری پولوشن جو ہوتی ہے اور کس طرح وہ ڈینجر ہوتی ہے ہیومن لائفس کے لیے۔ وی لیو ان ون آف دا موسٹ ایکسائٹنگ کنٹریز آف دا ورلڈ اینڈ دا ریزن فار دیٹ از وی ہیو ڈائیورس کلچر ان انڈیا۔ اب دیکھیں نا کہ یہ جو فیسٹیولس کے ہوتے ہیں یہ زیادہ تر تہوار نا یہ نا انڈیا میں ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں کہ جب ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے یا کچھ بھی ہو ایسی کوئی بات جو ہمیں بہت پسند ہے تو ہم اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی فیسٹیول ہم ارینج کر لیتے ہیں۔ سو مین ریلیجینس آر پریکٹس ان انڈیا۔ تو یہ جو مطلب کہ جو ہندوؤں کا جو مذہب ہے، جو انڈیا کا جو مذہب ہے، وہ ان چیزوں پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اچھا، اور اینڈ آل آف دیم ہیو دیئر یونیک فلیور۔ اور ہر بندے کا ایک اپنا فلیور ہوتا ہے کہ مطلب کوئی کس مزاج کو ہوتا ہے، کوئی کیسا تہوار پسند کرتا ہے اور کوئی کیسا تہوار پسند کرتا ہے۔ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ اباؤٹ آل دیز ریلیجینس از دیٹ وی گیٹ ٹو سیلیبریٹ سو مینی فیسٹیول۔ اسی وجہ سے وہ جن چیزوں پہ عقیدہ رکھتے ہیں، جن کو کوئی خوشی ملتی ہے، جو شادی بیاہ وغیرہ یا ایسا کچھ بھی ہوتا ہے یا سالگرہ، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ہر چیز کے بارے میں ایک تہوار منانا شروع کر دیتے ہیں اور انہوں نے ایک خاص دن رکھا ہوتا ہے، اس پہ وہ منانے لگ جاتے ہیں۔ ایچ فیسٹیول ہیز اٹس اون یونیکنیس اینڈ وے آف سیلیبریشن۔ ہر فیسٹیول جو ہوتی ہے نا وہ ان کے لیے بے مثال ہوتی ہے اور ان کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے منانے کا۔ آل دو فیسٹیولز آر این انٹیگرل پارٹ آف آور کلچر۔ اور جتنے بھی یہ فیسٹیولز ہوتے ہیں یہ ہمارا ان کے روایت کا حصہ ہوتا ہے۔ اینڈ دے بینگ ہیپینیس اینڈ جوائے ان آور لائفز۔ اور وہ کیا ہوتے ہیں کہ ہم یہ ہماری زندگیوں میں خوشیاں لے کر آتے ہیں، بٹ سیڈلی دے ڈو اے لاٹ آف ہارم ان آور انوائرمنٹ آلسو۔ ان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ جتنے بھی ہم تہوار مناتے رہتے ہیں اور ہم جتنی بھی یہ خوشیاں مناتے رہتے ہیں یہ ہماری زندگیوں کو خوش کر دیتے ہیں، لیکن نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ہماری زندگیوں کے ساتھ کس طرح کھیل رہے ہیں اور کس طرح ہماری جو انوائرمنٹ ہے اس کو یہ ہارمفل بنا رہے ہیں۔ تو جی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہے۔ اٹ از دس وے آف سیلیبریشن کاز سچ گریٹ ہارم ٹو آور نیچرل ریسورسز۔ اور اس طرح کی جو ان کی سیلیبریشنز ہوتی ہیں یہ ہماری جو نیچرل ہماری ریسورسز ہوتی ہیں ان کو یہ بہت ہی زیادہ نقصان دیتے ہیں۔ نیچرل ریسورسز جو ہمیں قدرتی طور پہ قدرت اللہ کی طرف سے ہمیں جو گفٹ ملے ہوتے ہیں وہ اس کو بہت زیادہ نقصان دیتے ہیں۔ ایوری ایئر دا اماؤنٹ آف پولوٹنٹس ایڈڈ ان دا انوائرمنٹ کیپ آن انکریزنگ۔ اور وہ ہر سال اتنی زیادہ اس میں پولوشن ایڈ ہو رہی ہے کہ ہماری انوائرمنٹ میں بھی کیا نام ہے پولوشن جو آلودگی جو بڑھتی جا رہی ہے۔ دیر آر آل ایسپیکٹس آف نیچر دیٹ آر بینگ افیکٹڈ بائی فیسٹیولز پولوشن کازڈ بائی فیسٹیول۔ اب ہم کہتے ہیں کہ یہ فیسٹیول سے پولوشن کیسے ہوتی ہے۔ ایئر پولوشن۔ دا ہندو فیسٹیول آف دیوالی از دا مین کاز آف ایئر پولوشن۔ اب جو ہندوؤں کی جو دیوالی ہوتی ہے، اب آپ دیکھیں وہ دیوالی جو مناتے رہتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ ان کی کلرنگ وغیرہ اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنی ہی زیادہ آلودگی کو وہ پھیلا رہے ہوتے ہیں، اس سے بہت زیادہ آلودگی پھیلتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، in the country as the Diwali day sees lots and lots of fireworks all around the country. in the country as the Diwali days، وہ جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ جی دیوالی کے دن قریب آ رہے ہیں تو بہت زیادہ جو فائر ورکس ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ بھی پوری کنٹری میں جا کے پھیل جاتے ہیں۔ پیپل برن کریکرز، جو لوگ کیا کرتے ہیں وہ کریکرز کو برن کرتے ہیں۔ اسکائی شاٹس آل نائٹ لانگ، پوری رات وہ ایسے کرتے رہتے ہیں۔ دس کاز لاٹس آف ایئر پولوشن۔ تو اسی کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ اس میں کیا ہوتی ہے، پولوشن آتی ہے۔ تو پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ ان کی جو مطلب کہ نا یہ ان فیسٹیولس کی وجہ سے نا پوری رات وہ آگ جلاتے رہتے ہیں اور اسی طرح بہت زیادہ جو گندگی ہوتی ہے اور جو جراثیم ہوتے ہیں وہ ہماری کیا کر دیتے ہیں، ہماری ایئر کو بھی پولوٹیڈ کر دیتے ہیں۔ اب ایئر پولوشن میں ہم اور چیزیں ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہوتی ہیں۔ اب ڈیورنگ اے فیسٹیول از اے کسٹمری ٹو وزٹ ریلیٹیوز اینڈ فرینڈز۔ اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اسی طرح اپنے کسٹمر ان کے پاس بھی جاتے ہیں، میرے ریلیٹیوز کے پاس جاتے ہیں، فرینڈس کے پاس۔ In order to do that many people travel by their cars and automobile. This cause lot of air pollution by traffic۔ اچھا، ظاہر ہے جب وہ لوگ اتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ جی ان کی دیوالی آ گئی تو دیوالی کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں وہ سارے پوری رات آگ جلاتے رہتے ہیں اور پھر اسی طرح اپنے دوستوں سے ملنے جاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے ملنے جاتے ہیں۔ جب ان سے ملنے جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آٹو موبائلس جو ہوتے ہیں اور جن میں
اتنا زیادہ انجن وغیرہ ہوتا ہے اور اس میں جو دھواں ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ بھی جا کے ہماری جو فضا ہے اس کو وہ کیا کر دیتے ہیں، آلودہ کر دیتے ہیں۔ تو جی آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ ہمارا اسی بارے میں تھا کہ کس طرح جو پولوشن جو ہوتی ہے ہماری فیسٹیول کی وجہ سے ہماری جو پولوشن ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں نا انسان، چلیں جی اگر آپ کوئی بھی تہوار مناتے ہیں تو آپ ایسے تہوار منائیں، آپ ریلیکس ہو کے کریں کام، آپ ایسا کام کریں جس سے نہ آپ کو نقصان ہو، نہ آپ کی زندگی کو نقصان ہو، اور نہ ہی اس ملک کو نقصان۔ دیکھیں نا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کا نقصان صرف ہمیں ہے، تو وہ آپ لوگوں کا نقصان اس میں نہیں ہوتا، صرف اس میں ایک پورے شہر کا بھی نقصان ہوتا ہے اور اس میں ایک پورے کنٹری کا بھی نقصان ہوتا ہے، اور اسی طرح ہماری جو کنٹری ہے ان کو بھی اسی طرح نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو بہتر ہے آپ ایسے کام کیا کریں جس سے نہ آپ کو نقصان ہو اور نہ ہی کہ ہمارے کنٹری کو نقصان۔ دیکھیں وقتی طور پہ تو انسان کو مزہ آ جاتا ہے کہ جی یہ ہم نے تہوار منائے، اس میں بڑا، لیکن آپ کو پتہ ہے وقتی طور پہ جس چیز کا جتنا مزہ آتا ہے نا، تو وہ جب آپ کے کچھ دن گزرتے ہیں تو آپ کو اس میں پتہ لگ جاتا ہے کہ واقعی یہ کام تو میں نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا، تو اس میں آپ کو اتنا ہی زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تو انسان کو زندگی میں ایسے کام کرنے چاہیے کہ جس میں اس کو نہ تو خود کو نقصان اور نہ ہی لوگوں کو نقصان ہے، کیونکہ جب انسان اپنا نقصان کرتا ہے تو اس سے اور لوگوں کو بھی نقصان ہے، اور جب انسان اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے، فائدے والی بات کرتا ہے اور فائدے والے کام کرتا ہے اور وہ ایسے تہوار مناتے ہیں جس سے ملک کا بھی نقصان نہیں ہوتا، تو اس سے ملک بھی ترقی کرتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔